بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ازل سے قانون ہے کہ جس کو رب ذوالجلال مقام نبوت عطا فرماتا ہے اس کی دو باتوں میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بات اور طرح کی ہو اور دوسری بات اس کے مخالف ہو۔ تو جب مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اس کی باتوں میں تضاد نہ ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی باتوں میں 20 مقامات پر ہمیں تضاد نظر آتا ہے۔ ایک مقام پہ اس نے یہ کہا کہ خدا کی پناہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی اور سردار دو جہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا، پھر میں دوبارہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک مقام پہ اس نے یہ کہا، جبکہ دوسرے مقام پہ یہ خود ہی کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو یہاں پر ایک جگہ پر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ترانہ لاپا، جبکہ دوسری جگہ خود اس کی مخالفت کرتا ہوا نظر آیا۔ تو یہاں پر اس کی بات میں جو تضاد ہے وہ واضح ہے۔ ایک اور مقام پہ اس نے یہ کہا کہ میرا مذہب یہی ہے کہ میرے دعوے سے انکار کرنے والا کوئی کافر نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ خود ہی ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ جو مجھ کو سینکڑوں نشانیوں کے باوجود مفتری ٹھہراتا ہے وہ مومن کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک اور مثال بیان کر دوں کہ ایک اور مقام پہ اس نے یہ کہا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا باپ کے بغیر پیدا ہونا یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، جبکہ ایک اور مقام پر اس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ پے در پہ عجوبہ ہے۔ اسی طرح جو نبی وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ جھوٹے پر تو رب ذوالجلال کی بے شمار لعنت ہے۔ اور لیکن جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کی جو باتیں ہیں، اس کی جو گفتگو ہے، اس میں 20 مقامات پر آپ کو جھوٹ نظر آئے گا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بول کر لعنت لینا مرزا غلام احمد قادیانی کا وتیرہ بن چکا تھا، اور یہ خود جھوٹ کی مذمت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھوٹوں پر ایک دم کی لعنت ہے، بلکہ جھوٹوں تک قیامت تک کی لعنت ہے۔ اور ایک اور مقام پر اس نے یہ کہا کہ اگر آدمی کسی ایک بات میں بھی جھوٹا ثابت ہو جائے تو وہ قابل اعتبار نہیں رہتا۔ تو ایک جگہ یہ خود جھوٹ کی مذمت کر رہا ہے، جبکہ اس کے اپنے کلام میں کئی مقامات پر آپ کو جھوٹ نظر آئے گا۔ مثلا اس نے یہ کہا کہ اگر قرآن میں رب تعالیٰ نے میرا نام ابن مریم نہ رکھا ہو گیا تو میں جھوٹا۔ ابھی پورا قرآن اٹھا لیں، پورا قرآن اول سے آخر تک پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ رب تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کا نام ابن مریم رکھا ہو۔ ایک اور مقام پر اس نے یہ کہا کہ حدیث صحیحہ میں یہ لکھا ہے کہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ ابھی حدیث صحیحہ آپ سارے ٹٹول لیں، سارے میں تتبع کر لیں، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ حدیث نہیں ملی ہوگی جس کا ترجمہ تو چاہے جائے مفہوم بھی ایسا بنتا ہو۔ اور ایک اور مقام پر اس نے یہ کہا، ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ کی 3 پیشن گوئیاں جھوٹی نکلی۔ ابھی اس بات میں بھی اس کو جھوٹ ظاہر ہے کہ کیونکہ کوئی بھی ایسی 3 پیشن گوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہیں جو جھوٹی نکلی ہوں۔ ہاں البتہ یہ جو خود ہے اس نے کئی پیشن گوئیاں کی، لیکن اس کی تمام پیشن گوئیاں جھوٹی نکلی۔ ان میں سے کم از کم 3 بیان کرنا چاہوں گا کہ مثلا اس نے یہ کہا کہ ہم یا تو مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، لیکن اس کی قسمت ایسی تھی کہ مرنا تو دور کی بات، اس نے پوری زندگی نہ یا مکہ جا سکا نہ یا مدینہ جا سکا۔ ایک اور موقع پر اس نے پیر منظور محمد لدھیانوی کی بیوی محمدی بیگم کو لڑکا پیدا ہونے کی پیشن گوئی کی، لیکن تاریخ نے دیکھا اس کی یہ پیشن گوئی بھی پوری نہ ہوئی، کیونکہ جب محمدی بیگم کی اولاد پیدا ہوئی تو وہ لڑکی تھی، اور کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے شاید بعد میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہو، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس بیٹی کے پیدا ہونے سے کچھ دن بعد ہی محمدی بیگم مر گئی۔ اور ایک اور موقع پر اس نے 1905 اپریل میں اس نے یہ پیشن گوئی کی کہ اس مہینے میں زلزلہ ہوگا، لیکن اس کے بعد 2 سال گزر گئے لیکن کہیں زلزلے کا وقوع نہیں ہوا۔ تو ان تمام پیشن گوئیوں کے جھوٹے ہونے سے ثابت ہوتا ہے، اور جو اس کے کلام میں تضاد ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اس کے کلام میں جھوٹے ہونے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کے کلام میں تضاد ہو، جس کے کلام میں جھوٹ ہو، جس کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہو جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا اپنا کلام ہی اس کے خلاف اس کے جھوٹا ہونے پر دلیل بن گیا۔